السلام علیکم۔ ویڈیو کو سکپ ہرگز مت کرنا ورنہ اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ماحول گرم ہو گیا، ہم سب کے چہروں پر تناؤ تھا، پورے کمرے میں سراسیمگی پھیل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا سامنے بیٹھا شخص ابھی اٹھے گا اور چیخنے چلانے والے بدتمیز شخص کے منہ پر تھپڑ مار دے گا۔ ہمارے سامنے وہ شخص اٹھا، لیکن تھپڑ مارنے کی بجائے باتھ روم میں گیا، وضو کیا، جائے نماز اٹھائی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہم اسے شیشے کی دوسری طرف نماز پڑھتے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ غصے میں تلملاتے شخص نے پانی کے 3 گلاس چڑھائے اور کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے لگا۔ وہ شخص جوں بات کرتا جا رہا تھا، اس کا ٹمپریچر نیچے آتا جا رہا تھا۔ فون بند ہوا تو اس نے شرمندگی سے ہماری طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے ایجنٹ نے مجھے غلط بتایا تھا، میری فائل واقعی یہاں سے پاس ہو گئی تھی، میں نے نادانی میں لطیف صاحب سے زیادتی کر دی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ہم نے شیشے کی دوسری طرف دیکھا، لطیف صاحب نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم خاموشی سے کبھی تلملاتے شخص کو دیکھنے لگتے اور کبھی نماز پڑھتے لطیف صاحب کو۔ لطیف صاحب نے نماز ختم کی، جائے نماز لپیٹی اور درود شریف پڑھتے پڑھتے کمرے میں واپس آ گئے، جائے نماز رکھی اور تلملاتے شخص کی طرف دیکھ کر اطمینان سے بولے، میرے بھائی آپ جا کر تحقیقات کر لیں، میں نے واقعی آپ کی فائل بھجوا دی تھی، آپ کو اگر فائل نہ ملے تو آپ 1-2 دن میں واپس آ جائیں، ہم دونوں مل کر تلاش کریں گے۔ وہ شخص روحاں سا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، لطیف صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ درست فرما رہے تھے، میرے ایجنٹ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ لطیف صاحب اٹھے، تلملاتے شخص کو گلے لگایا اور تھپکی دے کر رخصت کر دیا۔ وہ شخص شکریہ ادا کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اس تمام صورتحال کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تلملاتے شخص کے جانے کے بعد لطیف صاحب سے پوچھا، سر آپ کو اس شخص کی گالیوں، بد کلامی اور بدتمیزی پر غصہ کیوں نہیں آیا؟ وہ مسکرا کر بولے، آپ کو کس نے بتایا مجھے غصہ نہیں آیا؟ میں غصے سے کھول رہا تھا، میں نے عرض کیا، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، جبکہ آپ سچے اور وہ شخص جھوٹا تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، کیونکہ میں غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہوں اور جو شخص اس کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں، یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں، ہمارے ایموشن ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بنتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، ہمارے ہر ایموشن کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، مثلاً؟ وہ بولے، مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوگا، یہ ری ایکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری یہ بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم غصے کے 12 منٹوں کو مینج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں، غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف اور اداسی۔ ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔
ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہکے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے، اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں۔ یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے۔ وہ مسکرا کر بولے، آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں، آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس آگ پر تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا، وہ 2-3 دن تک وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم 2-3 دن میں بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے، اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یوں لوگ ہمیں غسیل خان، اللہ دیتا اداس، ملک خوفزدہ، نفرت شاہ، میاں کہے صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رکے اور پھر بولے، آپ نے کبھی غور کیا، ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی، لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا، اور یوں وہ جذبہ حیرت ہو، کہے ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت بن گیا۔ وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے۔ یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھوں میں بلیک میل نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا، اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ فوراً جواب دیا، محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں، یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے وقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اور یوں مجنون بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے، اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھ سے اپنی فائل مانگی۔ میں نے انہیں بتایا، میں آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دیں۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی، لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی، چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز نہ پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا وہ مجھے نقصان پہنچا دیتا، لیکن اس سارے فساد کا آخر میں کیا نتیجہ نکلتا؟ پتہ چلتا ہم دونوں بے وقوف تھے۔ ہم سارا دن اپنا کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے، اور یوں میں
وہ اور یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ گیا۔ ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں۔ میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا، میں کہے لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا، میں صرف ہنستا ہوں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رکے، چند لمحے سوچا اور بولے آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بہرحال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس کہانی مگر تلخ حقیقت کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنا لے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ جزاک اللہ۔